نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، جس پاکیزہ مذہب کو ہم ماننے والے ہیں، اس دین کا اگر کوئی دوسرا نام رکھا جا سکتا ہے تو وہ دین محبت ہے۔ آپ صبح سے شام تک جتنے بھی کام کرتے ہیں، ان کے دو ہی پہلو ہیں، یا اس کام کو جبراً کیا جائے، مجبوری سمجھ کے کیا جائے، بوجھ سمجھ کے کیا جائے، یا اس کام کو محبت سے کر لیا جائے۔ جس کام کو انسان مجبوری جان کر، فرض جان کر، اپنے اوپر جبر کر کے کرتا ہے، وہ کام سے تھکا دیتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ وہ گھنٹے 2 ہو یا 4 ہو، وہ مہینوں کے برابر لگتے ہیں۔ اور جس کام کو انسان محبت کے ساتھ کرتا ہے، پیار کے ساتھ کرتا ہے، وہ کام اگر سالوں پر محیط بھی ہو نا، ایک لمبی مسافت ہو تو تھکن نہیں پیدا کرتی، آزمائش نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے دین نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تکمیل ایمان ہی محبت کا نام ہے۔ پریشان تو نہیں آپ لوگ کسی بات سے؟ ہاں نہ نہیں کرتے، بگھورتے ہیں بہت زیادہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔ دیکھیں آپ مسکرائیں تو مجھے اجر ملا اس کا۔ آپ غور فرمائیں میری بات پر، میں نے تھوڑی سی تقریر کر لی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، جلدی جلدی بات ختم کرنے کا عادی۔ عزیز بھائی، دین نے کہا محبت کرو، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے بھی شدید محبت کرتے ہیں۔ زبردستی بچے سے نماز پڑھائی جائے تو وہ دوڑ کے آتا ہے، وہ دیکھتا ہے استاد صاحب دیکھ تو نہیں رہے، اگر تو دیکھ رہے ہیں تو پھر پڑھ لیتا ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ موجود نہیں ہے تو کئی دفعہ وہ چوری بھی کر جاتا ہے، کیونکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے استاد کے ڈر سے، والد کے ڈر سے۔ اور جس دن اسے اپنے رب سے پیار ہو گیا نا، پھر رب فرماتا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں کہ ان کی رات سجدے میں گزر جاتی ہے، قیام میں گزر جاتی ہے، ساری رات۔ تجربہ کر لیں زندگی میں، کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار اس نے کب جانا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات شروع کرو تو کافی دیر کے بعد احساس ہوتا اوہو یہ تو 4 گھنٹے گزر گئے، تو پتہ ہی نہیں چلا۔ مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ محبت کا لہجہ، محبت کا انداز۔ آپ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کام جو بھی کرو نا اس میں محبت شامل کرو، آپ کا کام آپ کو لطف دینے لگ جائے گا۔ اور اگر آپ اس کام کو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی، دیکھیں نا کام ہو ہی جاتا ہے، مجبور ہو کے بھی ہو جاتا ہے، اور پیار سے بھی، بس ذرا پیار سے کریں تو ذرا خوبصورت ہو جاتا ہے، ذرا اچھا ہو جاتا ہے، اس میں حسن پیدا ہوتا ہے۔
تو دین نے کہا ایمان والے اللہ سے محبت کرتے شدید، اور حضور سید عالم علیہ السلام نے نا پابندی لگا دی، فرمایا تمہارا ایمان ہی جب مکمل ہوگا جب تم ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرو گے۔ اچھا ہمارے ہاں کیونکہ دعویٰ زیادہ ہوتا ہے اور اس کا عملی ثبوت دینا پڑے تو تھوڑی ہمیں مشکلات ہوتی ہیں۔ صحابہ سچے لوگ تھے، بالکل 100% بات کرنے کی آتی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100% بات کی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ گویا وہ عرض کر رہے ہیں کہ میں تجربہ کر کے آیا ہوں، حکم کریں گے تو میں سرداری چھوڑ دوں گا، حکم کریں گے تو قبیلہ برادری چھوڑ دوں گا، حکم کریں گے تو میں اولاد قربان کر دوں گا، مال سارا دے دوں گا، لیکن صاف بات کی۔ عرض کی حضور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے۔ تو محبوب نے یہ نہیں فرمایا چل ٹھیک ہے آہستہ آہستہ وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ فتویٰ بھی محبوب کریم نے ارشاد فرمایا تو فوراً حضرت فاروق اعظم کے سینے پہ ہاتھ دست مبارک رکھا اور فرمایا عمر ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا۔ حضرت شیخ محقق علیہ رحمہ فرماتے ہیں شاید وہ حضور کے دست پاک کا فیض فوراً ملا کہ حضرت عمر بول پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ حکم کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار۔ فرمایا اب تکمیل ایمان ہم نہ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں تجربہ کرتے ہیں، کبھی کسی وقت الحمدللہ مسلمانوں کو ہر چیز سے بڑھ کر حضور سید عالم علیہ السلام سے پیار ہے، لیکن کبھی تجربہ کرنا چاہیے دولت سامنے رکھ کے کہ اگر آج مجھے ساری دینی پڑ جائے تو میں تیار ہوں، یہ بچے، یہ اولاد، یہ عزت، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ اگر چھوڑنا پڑے کبھی اس پہ کبھی غور کرنا چاہیے۔ تو محبت دین کا حسن ہے۔ آپ کسی وجہ سے بھی اگر آپ مقید ہیں نا کسی بھی جگہ پہ، بعض اوقات بہت زیادہ گھٹن بغاوت پیدا کرتی ہے، لیکن یہ جو محبت ہوتی ہے یہ تو روز ادب میں اضافہ کرتی ہے، یہ تو روز انسان کے اندر طلب کو بڑھا دیتی ہے، یہ تو روز ایک نیا شوق، ایک نیا جذبہ، روز ایک نیا ولولہ پیدا کرتی ہے۔ اللہ سے محبت، رسول کریم علیہ السلام سے محبت، قرآن پاک سے محبت، حضور کے دین سے محبت، پھر حضور کی نسبتوں سے محبت، حضور کے ہر صحابی سے محبت، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت سیدنا امیر معاویہ تک، ہر شخص کا ادب، احترام، چونکہ وہ حضور کی نسبت رکھتا ہے، حضور کا تعلق رکھتا ہے، ہر ایک کے بارے میں ادب کے، اکرام کے جذبات، اور پھر حضور کی اولاد پاک، حضور کی اولاد پاک، صحابہ سے سیکھا ہے ہم نے حضور کی اولاد کا احترام۔ تمام صحابہ نے ایک جگہ پہ نا کچھ نذرانہ جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور وسیلہ حضرت عباس کو بنایا، محبوب کریم کے چچا جان۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، 9 ازواج مطہرات بیک وقت موجود ہیں، 4 شہزادیاں ہیں، مہمانوں کا آنا جانا ہے، تو یہ کچھ نظر ہم پیش کریں گے ہر مہینے گھر کے اخراجات کے لیے۔ اور حضور ہم کوئی بدلہ نہیں دے سکتے، آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے، جو تربیت، جو دین، جو حق ہم تک پہنچایا ہے، اس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ یہ نذرانہ ہر ماہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ جو میرے قریبی ہیں نا ان سے ذرا پیار کرتے رہنا۔ نہیں، آپ غور کریں اس بات پر، لا اسألکم علیہ اجرا، طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک بڑا کچھ کیا ہے تمہارے لیے، کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى۔ یہ میرے جو قریبی ہیں نا، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ،
یہ جناب میمونہ، یہ جناب سیدہ خدیجہ، یہ حضور کی 4 شہزادیاں، حضور کی اولاد پاک، یہ حسنین کا، ان سے پیار کر۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے اساتذہ کے بچوں کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے مشائخ کی اولادوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ایک پنجابی میں صوفی بزرگ ہوئے حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک بات کہتے ہیں اپنے لہجے میں، وہ کہتے ہیں اصلہ نال جو نیکی کریے نا وہ نسلیں تاک نہیں بھول دے، یعنی کسی اصلی آدمی سے نیکی کرو تو وہ اپنی نسل کو بھی کہتا ہے اس گھر کا احسان ہے ذرا خیال رکھنا، اپنے بچوں کو بھی بتا کے جاتا ہے کہ ہم نے نمک کھایا ذرا اصلہ نال جے نیکی کریے تے وہ نسلیں تاک، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھول کنڈیا نال تول دے۔ کہتے ہیں اگر انسان ٹھیک نہ ہو تو پھر وہ فرق ہی نہیں کرتا کہ پھول ہے کہ کانٹا ہے، تو وہ نسلوں تک بتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باغ میں بیٹھے تھے، بڑھاپا تھا، بچے کھیل رہے تھے، ان کی کوئی گیند کوئی چیز باغ میں آ گئی، شاگرد بیٹھے ہیں، کتاب کسی کتاب پر کام ہو رہا ہے، قیمتی نوٹس ہیں، بکھری ہوئی چیزیں، تو وہ بچہ اندر آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کچھ چیزیں بکھر گئیں، دوبارہ سمیٹنے میں ٹائم لگا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ پھر آ گیا، اس کی کوئی ڈیوٹی ہوگی گیند پکڑنے کی، وہ 2-4 دفعہ آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو شاگرد کہنے لگے حضور بچے کھیلتے رہتے ہیں، جانے کتنی بار آئے گا؟ تو امام صاحب کی آنکھ میں جلال آیا، فرمایا اٹھتا میں ہوں کہ تم ہو، 100 دفعہ بھی آئے تو میں اٹھوں گا۔ حضور کون ہے؟ چھوٹا سا تو بچہ ہے۔ فرمانے لگے تمہارے لیے چھوٹا ہوگا پر میرے استاد کا پوتا ہے، میں نے اس گھر کا اکرام کرنا ہے، میں نے اس گھر سے نمک کھایا ہے، مجھے انہوں نے سلیقہ دیا ہے کتاب و سنت پڑھنے کا، مجھے اللہ رسول کی بارگاہ تک لے گئے، میں بھول جاؤں اس احسان کو، ان لوگوں کی بات بھول جاؤں؟ جو حضور کی اولاد پاک ہے نا، نبی پاک کا جو گھرانہ ہے، یہ امت کے لیے آنکھوں کا تارا رہا ہمیشہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک کی جو ان کے ساتھ دلچسپیاں ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا جو ان کے ساتھ پیار ہے، حضور سید عالم علیہ السلام، دیکھیں نا محبوب کی بڑی شہزادی جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہر ایک دفعہ کہیں گھومتا گھومتا، ان کے خامد شروع میں مسلمان نہیں تھے تو وہ انہوں نے فدیہ دینا چاہا تو وہ ہار آ گیا محبوب کے سامنے، تو حضور نے اسے دیکھا، بچی کا ہار بیٹی کا، شہزادی کا، اسے دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور کا اپنی اولاد پاک کے ساتھ دیکھو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں، وہ جب تھوڑے سے جناب اور صاحب ہو جاتے ہیں تو گھر میں وقت نہیں دیتے، بچے آپ سے وابستہ ہوں، وہ کیوں کسی اور کو اپنا دکھڑا سنائیں؟ ان کو پتا ہو کہ میں والد، آپ نے ناراض نہیں ہونا اگر میں کوئی سخت بات کر دوں، شکوہ اس سے بچوں کا نہیں ہے کہ وہ موبائل زیادہ دیکھتے ہیں، والد بھی تو ان کے پاس بیٹھا گردن نہیں نہ اٹھاتا، اس سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، اس سے کھیلنا چاہتے ہیں، اس کے کندھوں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ ترس رہے تھے یہ شام کو گھر آئے گا، لیکن اس کو وہ تو کہتا راستے میں وائی فائی نہیں تھا، وہ تو تلاش کر رہے ہیں کہ چند لمحے اس کے پاس بیٹھیں گے، اسے بات سنائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، محبت کر رہے تھے، تو ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ بڑا وقت دیتے ہیں، میں تو بچوں کو اتنا وقت نہیں دیتا، تو جو حضور نے بات جواب میں ارشاد فرمائی وہ دستور حیات ہے ہر والد کے لیے، دادا کے لیے، نانا کے لیے۔ یا رسول اللہ آپ تو بڑا ہی ٹائم دے رہے، میں تو نہیں وقت دے پاتا بچوں کو۔ پتہ محبوب کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو اس نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ وابستگی حضور کی اپنے کاشانہ نور کے ساتھ، مصروف ہیں حضور کے اوقات، بڑے مصروف اوقات ہیں۔ آپ کبھی ترتیب دیں گے نا، حضور علیہ السلام نے جو اوقات دیے امت کو، دین کو، تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر بھی بچوں کو وقت دینا، دیکھیں نا خاص کر کے حضور نے فرمایا فاطمہ آج میرا دل کرتا ہے میں آپ کے گھر میں رات گزاروں، بیٹی کے گھر میں رہوں گا، مطلب اب ہم اس سے بھی بڑے ہو گئے، بیٹیاں انتظار کرتی ہیں
والد کبھی آئیں، فون کرتی ہیں پردیس میں، بھائیوں کی بہنیں منتظر رہتی ہیں، اور بھائی کے پاس یاروں سے گپے لگانے کا ٹائم ہے، وہ کہتی ہے چل 2 منٹ میرا کبھی حال ہی پوچھ لیا کر، لیکن وقت نہیں ہے۔ ہم نے لا یعنی بے معنی بے مقصد مصروفیات اپنے اوپر اوڑھ لی، کوئی معنی نہیں ہے ان کاموں۔ اور یہ جو خلوص کے رشتے، وفا کے رشتے، درد کے رشتے فراموش کر بیٹھ۔ گھر والی صبح سے منتظر تھی کہ یہ شام کو آئے گا تو میں کوئی بات کروں گی، کوئی 2 جملے اس سے کہوں گی اسے۔ اور آپ دیکھیں نا، کبھی موقع نہیں ہے زیادہ تفصیل میں جانے کا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر بھی پتہ چلتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فوراً یا رسول اللہ، وہ میرے دل میں بات کیا ہوا؟ تو یہ ذرا دیکھنا، ہم تو وہ دیر تک بات کر رہی ہے تو ہم تو توجہ نہیں دے رہے، لیکن محبوب پاک علیہ السلام روٹین کی باتوں کا بھی خیال رکھتے کہ کون مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، کیا توقع رکھتا ہے، کس کو کس طرح میری ضرورت ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، عائشہ جب کچھ تمہارے دل میں بات ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ فرمائیں۔ تو حضور فرمانے لگے، بتاؤں؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا، تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ حضور اٹھاتی ہوں۔ فرمایا، جب ہوتی ہو نا راضی تو کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہو تو کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم، وہ بھی اللہ کے خلیل ہیں، لیکن تم نہ پھر نام حضرت ابراہیم کا لیتی ہو۔ قربان جائیں، سیدہ عائشہ رو پڑی۔ حضور اتنا خیال رکھتے ہیں، جملوں تک کا خیال فرماتے ہیں، احساسات یہاں تک احساسات کو دیکھتے ہیں۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ وہ میرے لبوں سے نام ہی جاتا ہے پر میرے دل سے کوئی بات بھی نہیں نکلتی، آپ کا پیار احترام ہر چیز اسی طرح موجود۔ تو حضور نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں رات آپ کے گھر میں، آج میرا ارادہ۔ اچھا دیکھیں، یہ شہزادی دور نہیں رہتی حضور کی، تو شادی تو رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود خاص ٹائم دینا، ایک تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ کچھ خاص اوقات مخصوص کیے جائیں گھر والوں کے لیے، اور دوسرا یہ کہ اہل بیت اطہار کی اہمیت امت کے سامنے محبوب نے اجاگر فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رات کو حضور تشریف لائے، حسنین کریمین کو ساتھ سلایا، رات کا وقت ہوا نا تو حضرت حسن نے دودھ مانگا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ وہ ماں بدولت جو ہے نا، یعنی میں حضرت صاحب ہوں، میں قبلہ ہوں، میں پیر صاحب ہوں، اور میں جج صاحب ہوں، اور میں پروفیسر صاحب ہوں، اور میں تاجر صاحب ہوں، اور بھیا آپ والد صاحب بھی تو ہیں نا، آپ نانا جان بھی تو ہے نا، آپ دادا جان بھی تو ہے نا، بھائی جان بھی تو ہے نا، ان رشتوں کا بھی تو آپ کو خیال کرنا ہے نا۔ دودھ مانگا حضرت امام حسن نے، تو حضور علیہ السلام سے انہوں نے دودھ طلب کیا، تو سیدہ فاطمہ کہتے میں اٹھنے لگی، بچے کو دودھ ڈال کے دیتی ہوں برتن سے، تو حضور فرمانے لگے، فاطمہ آپ لیٹ جائیں، آج میرے ساتھ سوئیں، دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا۔ محبوب نے اٹھ کے بکری کا دودھ دھویا، یا برتن میں موجود تھا اسے دوسرے برتن میں ڈالا، اور حضور دینے لگے تو امام حسین نے بھی مانگ لیا، نانا میں نے بھی دودھ پینا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے، اچھا حدیث کے راوی خود مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، میں ساتھ والی چارپائی پہ آرام کر رہا تھا، سن رہا تھا باتیں، پر میں لیٹا تھا۔ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب امام حسین نے مانگا تو حضور فرمانے لگے بھی پہلے حسن کو ملے گا۔ تو سیدہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ لگتا ہے حسن زیادہ پیارا ہے۔ فرمایا نہیں، پیارے دونوں ہی ہیں، پر مانگا پہلے حسن نے ہے، اسے پہلے دیا جائے گا۔ اور پھر حضور فرمانے لگے، فاطمہ میں، آپ، حسن اور حسین اور یہ جو علی چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، جنت میں بھی اللہ ہمیں اسی طرح اکٹھا فرمائے گا۔ اسی طرح کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ خاص محبت حضور کی، خاص پیار اہل بیت کے ساتھ۔
میرا بڑے سادہ سے گھرانے سے تعلق ہے، لیکن ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو پرانے لوگ ہوتے تھے نظریات کے بڑے پکے ہوتے تھے. یہ 2 لقمے چاول کے نیچے گر گئے، اور نا 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 یہ نہیں گرنے چاہیے بیٹا، یہ نیاز کے، یہ تو متبرک کھانا ہے. آج کل ویسے متبرک کھانے کا بڑا برا حال کیا جاتا ہے، وہ شاپروں میں چھتوں سے پھینکا جاتا ہے. کئی دفعہ میرا دل کرتا ہے پوچھ لوں کہ کیا آپ بیٹے کے ولیمے کی روٹی بھی چھت سے پھینکتے ہیں؟ جو بچے کے بیٹے کے ساتھ منسوب ہے اسے تو کبھی چھت سے نہیں پھینکا، اور جو امام حسین کے ساتھ منسوب ہے اسے کیسے پھینک دیا؟ جو حضور کے میلاد شریف کے ساتھ منسوب ہے اسے چھتوں سے پھینک رہے ہیں؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میرے والد صاحب بڑی عید کا موقع تھا تو چاول لائے بڑے اچھے، بڑی خوشبو اچھی ان کا پکن. خواتین تبصرہ کرتی ہیں پھر چیزوں پر کہ یہ چیز جو آپ لائے ہیں. تو اماں جی نے وہ چاول پکائے تو والد صاحب کہنے لگے بہت عمدہ ہیں. اماں جی کہنے لگی ہاں یہ تو پکانے میں بھی بڑے اچھے ہیں، بڑے عمدہ چاول ہیں. جب وہ 2-4 دن کے بعد دوبارہ چاول پکے گھر میں تو والد صاحب کہنے لگے بھی وہ چاول کدھر ہے جو میں عید والے دن لایا تھا؟ تو میری والدہ کہنے لگیں کہ چاول بڑے اچھے تھے، میں نے رکھ دیے ہیں، 10 محرم کو امام حسین کی نیاز پکائیں گے. اچھی چیز دے. یہ جذبات سادہ لوگوں کے حضور کی اولاد پاک کے ساتھ وابستگی. اب تو میرے بھائی وہ کر دیا ہے، آرڈر دے دیا ہے، وہاں سے 2-4 دیگیں آ جائیں گی. تھوڑا سا نا خاص لگاؤ ہو، تھوڑا پیار ہو، چیزوں کو دیکھا جائے. خاص الفت دیکھیں نا، ہر آدمی کے تذکرے پر آنسو نہیں آتے. کوئی خاص ہوتا ہے جن سے روحوں کی قربت ہوتی ہے. ہر کندھے پہ سر رکھ کے بندہ روئے گا. سب کو دکھڑے تھوڑی بتایا جاتے ہیں، سب کے تذکروں پہ تھوڑا رویا جاتا ہے. وہ تو کبھی بات آتی ہے کسی اپنے کی تو آنسو آتے ہیں. یہ دیکھیں نا سیدنا ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہے، امام حسن اور حسین کا نام میری زبان پہ آتا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور یہ ان کی موجودگی میں فرما رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ. فرماتے ہیں ان کے تذکرہ، یعنی ان لوگوں نے تقریروں میں خالی محبت نہیں کی، نعروں میں محبت نہیں کی. ان کو مسجد میں چونکہ کچھ نہ کچھ سننا کہنا تھا تو اللہ ماشاءاللہ صرف لفظوں کے ہیر پھیر میں، جملوں کے اتار چڑھاؤ میں اور شعر و شاعری کے بام و در میں ہی صرف مقید نہیں رہے. یہ محبتیں عملاً ان پر طاری تھی. عملاً آپ کبھی غور کر سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو 1000 کتاب کے مصنف ہیں اور اپنے زمانے کے تمام علوم پر ایک بندہ حاوی ہے، اور ڈھیر سارے سادات ان کے مرید ہیں، خلفاء ہیں، ان سے نیاز مندی رکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی ان پڑھ سادہ اور غریب سید بھی آتے ہیں تو اعلیٰ حضرت اٹھ کے ملتے ہیں، ان کی تکریم کی جاتی ہے، انہیں اپنی جگہوں پہ بٹھایا جاتا ہے. ماجرا کیا ہے؟ بات فقط اتنی ہے، بات صرف اتنی ہے کہ جب آپ چیزوں کو اپنے اوپر پوری طرح طاری. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام، بڑے عالم تھے، صوفی تھے. راولپنڈی کے علاقے میں نا کسی سفر پہ تشریف فرما تھے تو وہاں ایک سید بھی تھے اور عالم بھی تھے، تو وہ قرآن شریف بڑا عمدہ پڑھتے تھے. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات ہر چیز اس ترتیب سے سب کے حصے میں نہیں آتی، کسی کو کوئی چیز اعلیٰ مل جاتی ہے، کسی کو کوئی. بہت عمدہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. تو خواجہ صاحب وہاں تشریف لے گئے تو ان کے پیچھے نماز پڑھی. کچھ اور علماء خلفاء بھی آپ کے ساتھ تھے. نماز مکمل ہو گئی تو علماء نے کچھ توجہ دلائی کہ ایک ایسی واضح غلطی ہو گئی ہے کہ یہ نماز تو ہوئی نہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ امام کے پیچھے نماز نہیں ہوئی تو پھر وہ امام کو لقمہ نہ دے، بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. وہ تو بڑی جلدی چیزوں کو لوگ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں. اب سب لوگ اس بات میں جلدی کر رہے ہیں کہ بتایا جائے، لیکن بزرگ موجود ہیں تو کوئی پہل نہیں کر رہا. تو کسی نے کان میں کہا حضور یہ تو نماز ہوئی نہیں. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے پتہ مجھے بھی ہے، لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ عالم ہے اور پھر سید ہے. اب
بزرگ ہیں، اب ان کو میں نے بات سمجھانی ہے اور نسل رسول کا احترام ہے، تو کوئی تھوڑا سا دیکھ رہا ہوں کہ لقمہ دینا ہے تو مجھے کوئی لفظ مل جائے جس سے لقمہ دوں. اور پھر یہ کہ ان سے پوچھنا بھی ہے کہ انہوں نے یہ جو ہماری نظر میں یہ چیز ہے، کوئی اس کی کوئی حکمت یا کوئی اس کا عذر ہی نہ بیان کر دے. اب ساری باتیں سمیٹ کے کہنے لگے لو بھی لو، مجھے فارمولہ مل گیا لقمہ دینے کا. یہاں تو لوگ نہ باپ کا احترام کرتے ہیں، بس جو آ گیا فٹ سے کہہ دیا. کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی بات کریں نا، قطع تعلق کی بات بھی کریں تو اس میں بھی کچھ تھوڑی سی تہذیب ہونی چاہیے. قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھا دے، دیکھو دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے. کچھ لوگ غیر محتاط ہو جاتے ہیں اور حدود سے آگے نکل جاتے ہیں، اس سے پھر سوسائٹی کے اندر تکلیف پیدا ہوتی ہے. یہ جو ادب ہوتا ہے نا، ادب یہ ہمیشہ حسن پیدا کرتا ہے. اور بے ادبی دو ہی باتیں ہیں نا. اماں صبح سے کہہ رہی تھی کہ اس نے بیٹے کو کوئی کام بتانا ہے، ارادہ تھا، لیکن اس کے جاہ و جلال کا بھی پتہ تھا. اب دو ہی باتیں، اماں نے کام بتایا تو ہو سکتا ہے ناراض ہو جائے، اماں میں سارا دن پہلے مصروف رہتا ہوں، اب آپ مجھے ایک اور کام بتا رہی ہیں، اب میرے لیے ایک نئی مشکل کھڑی ہو رہی ہے، تو اس سے اماں کو تکلیف ہوگی. ہو سکتا ہے وہ ساری رات روئے کہ دیکھو میں کس سے کہوں. اور ایک لہجہ یہ ہے کہ آپ نے کام بتایا، ماں نے کام بتایا آپ کو، تو آپ نے کہا ماں آپ اتنا پیچھے ہٹ کے کیوں بات کرتی ہیں، آپ حکم کیا کریں، یہ فون پہ کہہ دیتی کب سے ہو جانا تھا. آپ جیسے کہیں گی ہو جائے گا. اب روئے گی اماں پھر بھی ساری رات، پر دعائیں دیتی روئے گی. وہ لوگوں کو بتائے گی کہ اللہ ایسی اولاد سب کو دے اور دعائیں مانگے. تھوڑا سا ادب، تھوڑا سا. کبھی استاد مل جائے نا، وہ جس نے بڑی چوتھی پانچویں کلاس میں پڑھایا تھا، کبھی وہ مل جائے نا، سائیکل پہ ہو استاد یا موٹر سائیکل پہ ہو، خیر سائیکل کا تو اب نام و نشان ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. استاد کبھی موٹر سائیکل پہ مل جائیں اور انسان پھر اسی استاد سے پڑھنے والا PhD کر جائے، بڑا بزنس مین ہو، بڑی پجاروں پہ ہو، تو اگر استاد کو دیکھ کے گاڑی روک دے نا اور کہ استاد صاحب یہ موٹر سائیکل لڑکا لے آتا ہے، آپ بیٹھے نا میرے ساتھ، میں چھوڑ کے آؤں. جانا استاد صاحب نے موٹر سائیکل پہ یا دوبارہ؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا میں چلا جاؤں گا. لیکن جب وہ دوبارہ بیٹھتے ہیں انہیں محسوس ہوتا ہے میری موٹر سائیکل تو پجاروں سے مہنگی ہے، کیونکہ پجاروں والا تو ان کے سلوٹ کر رہا ہے. جب بھی انسان احترام کرتا ہے اس سے حسن پیدا ہوتا ہے، تازگی پیدا ہوتی ہے، اس سے سکون آتا ہے. اور بے ادبی ہمیشہ تعفن پیدا کرتی ہے، تکلیفیں. ہمارے ہاں بے باکی کے نام پر، اور میں جی منہ پہ کہہ دیتا ہوں، جی منہ پہ آپ اپنے بارے میں کہا کریں، دوسروں کے بارے میں منہ پہ کہہ دیتے ہیں. سچ تو اپنے بارے میں زیادہ بولنا چاہیے، لیکن اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار کیا جاتا ہے اور دوسرے کی ایک دیکھ کے اس سے لوگ دور ہٹ جاتے ہیں. تو عزیز بھائی، بزرگ جو تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی ایسا کسی کے ساتھ ایسی بات نہ ہو جائے کہ وہ انسان تکلیف میں آ جائے. خواجہ صاحب کہنے لگے لو مجھے بات مل گئی ہے، میں اب لقمہ دینے لگا ہوں. پہلے جیب سے 100 روپیہ نذرانہ نکالا، پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو، 40-50-100 روپیہ نذرانہ نکالا، پھر آگے بڑھ کے شاہ جی کو نظر دی، پھر ہاتھ چومے. کہنے لگے حضرت ہمیں حکمت کا نہیں پتہ کیا ہوا ہے، بس آپ قرآن شریف بڑا اچھا پڑھتے ہیں، آپ نے نماز پڑھائی ہے، مزہ بڑا ہے، ذرا اسی نماز کو ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے، دوبارہ سن لیں گے. تو وہ شیخ فرمانے لگے لاگو مجھے بھی رات نہیں ہوئی، شک تھا، پر حضرت جو آپ کا بتانے کا انداز ہے وہ تو بڑا ہی انوکھا ہے، وہ تو بڑا نرالا ہے. جب آپ ادب کرتے کہ جناب آپ سید ہیں، حضور کی نسبت پاک کا احترام، اور پھر آپ عالم ہیں، اس لیے میں نے کوشش کی کہ کوئی ایسی بات تھوڑا سا نہ ہمیں اپنے دلوں میں احترام. ہم چونکہ بڑی مشکل ہو گئی ہے زندگی، دوڑ دھوپ زیادہ ہو گئی ہے، تو کچھ لوگ ذوق سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملتا، بہت سارے کام رات کو رہ جاتے ہیں تو چلو صبح کریں گے. اس سے یہ ہوا ہے کہ وہ جو ذوق کی باتیں تھیں، پیار کی باتیں تھیں، ادب کی باتیں تھیں، وہ ہمیں ذرا تازہ کر دیتی تھی. تو میں تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے ایک جگہ پہ کہا، پھر کہتا ہوں رات کو سونے سے پہلے ایک نعت ضرور سنا کریں، صبح اٹھ کے نا ایک نعت شریف ضرور سنا کریں.
اپنی طبیعت کو، اپنے دل کے آنگن کو ہمیشہ آباد رکھے۔ 2-3 باتیں جلدی میں عرض کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ اہل بیت نبوت کے اسوہ میں 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو وہ قناعت پسند تھے، جو مل گیا اس پہ راضی ہے۔ کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے، آج کل ہر تیسرا آدمی دعا کرتا ہے کہ بچی بڑی دکھی ہے، سسرال میں کام کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں کام کر کر۔ سیدہ فاطمہ کے تو پڑ جاتے تھے، کوئی اتنا غریب جس کی بیٹی اتنا کام کرتی، لیکن دکھی اللہ ماشاءاللہ سب ہے۔ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے حضرت فاطمہ چکی پیس رہی تھی، حضور نے دیکھ لیا۔ پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں، آخرت کی ساری عزت اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ ایک تو قناعت پسندی۔ اچھا لطف کی بات سنیں، اہل بیت اطہار، حضور کا کاشانہ نور، ازواج پاک، آپ جتنی بھی سیرت کی کتابیں پڑھیں گے نا، ہر ایک نے لکھا ہے کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا حضور کے گھر، مہینہ مہینہ کھانا نہیں پکا، کھجور پہ دودھ پہ گزارا ہے، ہر ایک نے لکھا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جن سب نے یہ لکھا ہے نا کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، انہوں نے 2-4 صفحے آگے جا کے یہ لکھا ہے کہ جو مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا کرتے تھے۔ یہ انوکھی بات، یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں۔ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ایک شخص امام حسین کے پاس آیا، عرض کی حضور فقیر ہوں، کچھ لینے آیا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا فقیر اگر کبھی گاڑی کا شیشہ بجائے تو لوگ تلاش کرتے ہیں کہ ٹوٹے پیسے ہیں کہ نہیں، وہ ڈھونڈنے پڑتے ہیں، نہ ہو تو فقیر واپس جاتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ چلو فقیر کو اتنے تو دو جتنے کی بچہ چاکلیٹ لے لیتا ہے، اتنا تو کم از کم ہو، اتنا تو ہو۔ لیکن عجیب بات ہے نا، اللہ کے راستے میں دینا ہے اور پھر تلاش کیا جا رہا ہے کہاں کہاں بچت کی جائے۔ تو فقیر نے آ کے عرض کی امام حسین سے، حضور کو چاہیے؟ وہ کہتا ہے میرا خیال تھا 2-4 دینار مل جائیں، 2-4 اشرفیاں مل جائیں تو میرا کام چل جائے گا۔ امام حسین فرمانے لگے سب بانٹ چکا ہوں، ظاہری طور پر تو ایک بھی نہیں، کچھ گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا۔ کہتا میں کچھ گھنٹے انتظار کیا، 5 تھیلیاں اشرفیوں کی آئیں، ایک تھیلی میں 1000 اشرفی تھی۔ 5000 اشرفیاں ہی اٹھا کے شیر خدا کے بیٹے نے میری جھولی میں ڈال دی۔ اتنا مال کبھی نہیں دیکھا تھا، میں تو ابھی سختے میں تھا کہ اتنا مل گیا۔ لیکن امام حسین فوراً بولے، کہنے لگے معاف کر دینا، تمہیں ذرا انتظار کرنا پڑا۔ تکلیف نہیں دینی چاہیے کسی کو۔ تیسری بات، بزدلی نہیں سکھائیں کبھی بھی بچوں کو، کبھی بھی۔ خوف اندر ہوتا ہے، ہر بات سے جو لوگ ڈرتے ہیں نا، بعض جگہوں پہ نا اب کاکروچ دیکھ کے چیخیں مارنا یہ بھی فیشن بن گیا ہے۔ وہ جناب ویڈیو بنا کے چڑھا دی، کیا ہو رہا ہے؟ وہ بکرا ذبح ہو رہا تھا تو بچہ رونے لگ گیا۔ خدا کے بندو، نبی کریم علیہ السلام تو حضرت فاطمہ کو فرماتے تھے یہاں کھڑے ہو آ کے میں تمہارا جانور ذبح کرنے لگا ہوں۔ تو جو بکرا ذبح ہونے پہ روتے ہیں تو دین کا جو اہم پہلو جہاد ہے، اگر کل کو ضرورت پڑی تو یہ تھوڑی جائیں گے۔ ہمت، طاقت، بچوں کو دلیری سکھائی جائے۔ حضرت مولا علی اپنے شہزادوں کو ہر جنگ میں ساتھ لے کے جاتے ہیں، بلکہ جس دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوانیوں نے حملہ کیا تھا، چونکہ حضرت عثمان غنی امام حسن اور حسین کے سگے خالو ہیں، تو لوگ کہتے نہیں کہ بیٹا اندر سے کیواڑ بند کر لو، وہ تو کسی اور پر ظلم ہو رہا ہے۔ حالانکہ پڑوسی کی آگ اگر بجھائی نہ جائے تو اپنے گھر بھی آ جایا کرتی ہے۔ اس لیے کبھی کبھی پڑوسی کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اپنا گھر محفوظ رہے۔ عزیز، حضرت سیدنا مولا علی نے اپنے دونوں بیٹوں کے ہاتھوں میں تلواریں دے کے امام حسن اور حسین کے حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کیا، فرمایا بیٹا کوئی اندر نہ جانے پائے۔ سب سے زیادہ خطرہ دروازے پہ تھا، وہاں دونوں شہزادے کھڑے تھے۔ بہادری بچوں کو سکھائی جائے، انہیں جینا ہے، انہیں جینا ہے۔ اور پھر صبر جو ہوتا ہے نا، قرآن پاک میں 90 سے زیادہ مرتبہ کم و بیش صبر کا ذکر ہے۔ احادیث و آثار دیکھیں گے تو 500 کے لگ بھگ علماء نے جمع فرمایا جس میں صبر کا ذکر ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے تو نچوڑ بیان کیا، فرمانے لگے جس طرح پورے جسم میں سر کا مقام ہے نا، اسی طرح دین میں صبر کا مقام۔
اللہ فرماتے استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تکلیفیں بڑھ جائیں تو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جلد بازی ہے۔ یعنی اگر بچہ کھانا وقت پہ نہ پکنے پہ موبائل توڑ دے گا تو آپ تو کہیں گے لاڈلا ہے، لیکن اس کی بیوی تو کل کو بڑی تکلیف میں آ جائے، اس کے بچے کیا کریں گے؟ جس آفس میں وہ جائے گا کیسے گزارا کرے گا؟ صبر، حوصلہ، ٹھہراؤ، اس کی زندگی میں وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جس سے وہ صحیح گزارا کرے۔ میدان کربلا میں دو ہی تو چیزیں لڑی، ایک طرف تلواریں تھی، دوسری طرف صبر تھا۔ یزیدیوں کی تلواریں ہار گئیں اور حسین ابن علی کا صبر جیت گیا۔ صبر جیت گیا، صبر میں ڈوب گئی ہر چیز۔ اور آخری بات یہ، اہل بیت نبوت کا سجدوں سے بڑا پیار ہے۔ یہ کچھ وقت ایسا اب آیا ہے کہ وہ جو لوگ کچھ ٹائم مصلی کو دے لیتے تھے، تلاوت کو دے لیتے تھے، وہ بھی تھوڑے تھوڑے کمزور ہو گئے، کیونکہ روز نئی فوٹو میری نہیں آئے گی فیس بک پہ تو پھر لوگ کہیں گے کہ آپ ایکٹیو نہیں ہیں۔ تھوڑا سا نا مسلح جن لوگوں کا آباد ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتے ہیں، کچھ دکھ نا بڑے ذاتی سے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے کہہ نہیں سکتا، بڑے ذاتی نجی ہوتے ہیں، اپنے آپ سے بھی چھپاتا ہے بندہ۔ اگر مسلح آباد ہو نا، دعا مانگنے کا سلیقہ آتا ہو تو پھر وہ سارے دکھڑے بندہ رب اور رسول سے کہہ لیتا ہے اور طاقتور ہو جاتا ہے، جی لیتا ہے، ڈپریشن، ٹینشن، ان ساری بیماریوں سے دور نکل آتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا مسلح آباد ہو، لیکن ہر چیز ہماری آباد ہے، کچھ صرف 10 سے 20 منٹ روز فرض کے علاوہ رات کو اکیلے بیٹھے اپنے مالک کی بارگاہ میں۔ کتنا کو بھاگیں گے دنیا اور دنیا داروں کے پیچھے، لوگ تو تھکا دیتے ہیں۔ جتنی دعائیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور کمال دیکھیں حضور نے فرمایا جو رب سے زیادہ مانگے اللہ اسے راضی ہوتا ہے، مانگ اور خوش ہوتا ہے۔ آپ کسی سے 2-4 دفعہ کسی چیز کا مطالبہ کریں تو کہتا ہے تیرا تو کام ہو گیا ہے، لیکن اللہ سے جتنا زیادہ مانگو۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی، عمر بن سعد آیا، امام حسین سے کہنے لگا 2 ہی باتیں، یا آپ جنگ کریں گے یا بیعت کریں گے؟ تو فرمایا بھائی صبح بتاؤں گا، ایک رات کی مہلت دو۔ وہ چلا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی خدمت میں عرض کرنے لگے حضور آپ نے مہلت مانگ لی ہے، یہ عجیب سے لوگ ہیں، جانے کیا گمان کریں گے، آپ کا فیصلہ جو صبح ہونا ہے مجھے ابھی پتہ ہے، جنگ ہی ہونی ہے، کیوں ایک رات کی مہلت مانگی؟ بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے، میں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ حضور پھر کس لیے مانگا ہے؟ ٹھنڈی سانس لی سیدہ کے لال نے، اور پھر کہنے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے۔ ایک رات رہ گئی ہے، دل کرتا ہے میں رج رج کے سجدے کروں، اس کی بارگاہ میں کہہ دوں سارا کچھ۔ آج میں نا اس ریت والی زمین پر پیشانی خوب رکھوں گا، اپنے مالک کی تسبیح پڑھوں گا، آج اس کے حضور حاضری دوں گا، آج لطف آئے گا۔ کبھی جب پوری طرح دنیا دل توڑ دے تو پھر جو سجدے کا مزہ ہوتا ہے نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، دکھی جب روتا ہے نا تو پھر تو لطف آتا ہے سجدہ کرنے کا۔ اپنے سجدے مضبوط کرے، عبادات پر توجہ دے، اور تنہائی میں کچھ چیزیں بندے کی اللہ رسول سے راز بھی ہونی چاہیے، سب نہیں سب کو بتایا جا سکتا، اس پر تھوڑا غور کریں گے تو اہل بیت نبوت کا یہ والا اسوہ ہمیں بڑا مضبوط کرے گا۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے، جب بھول گیا ہوں اللہ درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔